میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، میرے دوست بہنیں جو تشریف لائے ہیں اس شارٹ نوٹس پہ، میں بہت شکر گزار ہوں کہ سب لوگ تشریف لائیں۔ میں آپ کے سامنے حاضر اس وجہ سے ہوا کہ ایک مخمصہ سا ہے، عجیب سی پریشانی۔ یعنی آپ ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں اور تہہ دل سے سوچتے ہیں کہ پاکستان کے غریب لوگوں کی خدمت کیسے کریں، اور پھر آپ کی طریقہ کار کو یہ ایجاد کرتے ہیں، اور اس سوچ سے کرتے ہیں کہ جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ جو بھی طریقہ کار طے کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے وہ بھائی بہن جو ہم نہیں ہیں، جو F7 میں، E7 میں، گلبرگ میں، ڈیفنس میں، کلفٹن میں نہیں رہ رہے ہیں، کہ ان کی زندگی میں کوئی سہولت پیدا ہوگی تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ تمام لوگ جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں، جو غریب آدمی کا درد رکھتے ہیں، وہ واہ واہ کر اٹھیں گے۔ لیکن پھر وہ تفصیل سے کچھ واٹس ایپ کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں وہ پٹرول کی جو لیوی ہے، اور بلوچستان کی سڑک، اور یہ ہماری جو وہاں پہ کچھی کنال اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بڑی حیرت ہوتی کہ یہ ہم سب کے گمان میں اپنی ناک سے آگے، یا اپنے خاندان کے باہر، یا اپنے شہر کی آبادی سے تھوڑا ادھر، یا وہ لوگ جن کو راستہ نصیب نہیں، وہ موٹر گاڑی والے لوگوں کو کیوں نظر نہیں آتے۔ بڑی حیرت ہوتی۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں اپنا کام وام تھوڑا نپٹایا، تھوڑا سا سائٹ پہ کیا، آپ لوگوں سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، عوام سے رابطہ نہیں ہوا تھا، میں نے بولا مل بیٹھتے ہیں، ذرا اس پہ بات بھی کرتے ہیں، پھر آپ سے اوپینینز بھی لیتے ہیں۔ وزیر اعظم کے ذہن کے اندر بس 2-3 بڑے خاکے ہیں، اگرچہ میرے پاس یہ پوری لسٹ پڑی ہے، آپ چاہیں تو میں آپ کو سرکولیٹ کر دیتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک میں گروتھ کتنی آ رہی ہے، بالخصوص ہماری زرعی گروتھ جو ہے وہ کتنی آ رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ہر دفعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ 40% تھی مہنگائی کی شرح، وہ 1% ہو گئی، تو میرے بھائی کہتے ہیں ارے یار 1% بھی تو بڑھ رہی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ 40 گھٹ کے 1 ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں 1 تو ہے۔ تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ کھانے پینے کی اشیاء میں تو منفی ہے، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ کئی مہینوں سے منفی آ رہی ہے، ہر مہینے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کا بھی ہیلا بہانہ ڈھونڈ لیں گے کہ بھائی اس میں آپ کا کیا کرنا ہے، یہ تو فلاں فلاں تیل کی قیمت بین الاقوامی منڈی میں، یعنی ہر چیز کا جواب فلاں فلاں ہے۔ 1 سال میں 40% سے مہنگائی کی شرح کم ہو کے 1% پہ آ جائے، اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت کم ہو کے منفی میں چلی جائے، تو ان کو نہیں دیکھتی۔ یا اگر 5 سے 6% زراعت کے اندر ترقی ہونی شروع ہو جائے، جدھر 50% ہمارے نہ صرف لوگ رہتے ہیں بلکہ غریب ترین لوگ رہتے ہیں، ان کو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں بھائی بگ انڈسٹری کی گروتھ دکھاؤ، یعنی زراعت جہاں پہ 50% لوگ رہتے ہیں اس کی گروتھ کوئی گروتھ نہیں ہے، سیٹھ کی گروتھ دکھاؤ۔ یہ وہی منطق ہے جو پہلے اس ملک کے رئیس لوگ، سیٹھ لوگ استعمال کرتے رہے ہیں، کہ جب تک بڑی فیکٹری کی گروتھ نہیں ہے، گروتھ ہی نہیں ہے، اس گروتھ نامراد کو کیا کرنا جو غریب آدمی کی ہو، کسان کی ہو، جو تپتی دھوپ کے اندر سارا دن ہل چلاتا ہے، اس کی گروتھ کیا گروتھ ہے؟ گروتھ تو سیٹھ کی۔ جس طرح وہ کیا پروگرام لے کر آئے تھے جس میں $4 بلین، $1 بلین کا ہمارا پورا پروجیکٹ ہے IMF کا، $1 بلین کا سالانہ، $1.25 بلین کا، $4 بلین 100 سیٹھوں کو دے دیے انٹرسٹ فری ڈالر میں، وہ تو گروتھ ہوئی نا صاحب۔ مگر جو کسان کی گروتھ ہے، غریب آدمی کی گروتھ، جس کی نہ کوئی آواز سنتا ہے نہ کوئی بولتا ہے، اس کی کیا گروتھ ہوئی؟ تو اگر ادھر 5-6% گروتھ ہو گئی تو وہ کہیں گے لیکن آپ نے وہ گندم کی قیمت جو طے کی وہ بھاؤ اچھا نہیں مل رہا، اس کی بات کریں۔ یعنی کوئی بات نہ کریں، مہنگائی کی بات نہ کریں، ترقی کی بات نہ کریں، گروتھ کی بات نہ کریں، بس وہ بات کریں جو ہمارے بھائی کو سوچتی ہے، یعنی بڑے سیٹھ کی بات کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وزیر اعظم نے اس دن یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ہمارے پاس اس وقت بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہونے سے کچھ پیسے ویسے آ رہے ہیں، ان کو ہم
کلیکٹ کر کے وہ علاقے جہاں پہ زندگی لوگوں کی محال ہے ان کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، انہیں دے دیتے ہیں، ان کی سڑک بنا دیتے ہیں. تو کرٹیسزم آنا شروع ہو گیا. وزیر اعظم کے ذہن میں 2 چیزیں ہیں بھائی. ایک یہ ہے کہ لوگوں کو نوکری دینی ہے، اور دوسرا یہ کہ مہنگائی کم کرنی ہے. باقی ہم نے سب فائنانس منسٹری کے لیے چھوڑ دیا، اور یہ اکانومسٹ جو ادھر ادھر ریئل انٹرسٹ ریٹ اور ریر اور پتہ نہیں کیا کیا فارسی بولتے رہتے ہیں جس کا غریب آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہم نے تمام معاملات ان پہ چھوڑ دیے. وزیر اعظم کہتے ہیں لوگوں کو نوکری دو تاکہ وہ عزت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، اپنے بچے پال سکیں. مہنگائی کی شرح کو کم کرو تاکہ لوگوں کی جو بھی